السلام علیکم، آداب دوستو، میں جاوید جمال الدین سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے صحافتی تجربات آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اس سلسلے کی پہلی کڑی میں ہم نے اردو اخبارات کے جھلکیاں، ان کے صفحے اول کی خبریں، اداریے اور مضامین کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اردو اخبارات کی اپنی ایک تاریخ ہے جس سے آپ سب واقف ہیں۔ اس وقت ہم نے ممبئی کے اخبارات کو اپنے اس سوشل میڈیا میں چینل میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ممبئی سے 5 سے 6 اخبارات روزانہ شائع ہوتے ہیں، جن میں اردو ٹائمز، ممبئی اردو نیوز، روزنامہ صحافت، روزنامہ ہم آف، روزنامہ راشٹریہ سہارا، ہندوستان اور روزنامہ انقلاب شامل ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ روزانہ ان اخبارات کی سرخیوں، صفحے اول کی اہم خبروں، قومی اور بین الاقوامی خبروں اور کھیل کود اور تفریح سے بھری خبریں آپ تک پہنچائیں، لیکن شروعاتی دور میں ہم تجرباتی طور پہ چند اخباراتی آپ کے سامنے پیش کرتے رہے، اور اگر آپ کا تعاون اور سپورٹ رہا تو ہم انشاءاللہ آئندہ اس کا دائرہ وسیع کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے آج اردو ٹائمز ہم کی اہم ترین صفحہ اول کی خبر میں 3 طلاق کے مسئلے پر مسلم پرسنل لاء بورڈ کی ویمنس ونگ کی صدر ڈاکٹر اسماء زہرا کا ایک بیان شائع ہوا ہے، جو انہوں نے نئی دہلی میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا۔ بی جے پی حکومت کی جانب سے 3 طلاق کو اجلت میں آرڈیننس کو منظور کرنا غیر دستوری، عصبیت و دعوت پر مبنی اقلیت کے خلاف سیاسی چال ہے۔ 3 طلاق دینے والے شوہر کو تعزیرات ہند کے تحت سزا کا مستحق قرار دینا سراسر غیر انسانی اور ظالمانہ اقدام ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت نے 3 طلاق کے خلاف قانون سازی کے وقت اسلامی اسکالرز اور مذہبی قائدین و دانشوروں سے مشورہ کر کے نہ اعتماد میں لیا اور نہ ہی ممبران پارلیمان کو تفصیلی بحث کے لیے موقع دیا گیا۔ حکومت کو راجیہ سبھا میں اس بل کو منظور کروانے میں بری طرح ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اپوزیشن جماعتوں نے اس غیر دستوری آئلی قانون کی زبردست مخالفت کی۔ بی جے پی کی جانب سے اپنے ہندو ووٹرز کو خوش کرنے کے لیے مسلم خواتین کی ہمدردی کا لغو و جھوٹا پروپیگنڈا کرنے ہوئے یہ بار اور کرانے کی کوشش کی جاتی رہی کہ مسلم شوہروں کی زیادتیوں سے بچانے کے لیے یہ بل انتہائی موزوں اور طاقتور ہے۔ اس سلسلے میں اخبار نے اداریہ بھی تحریر کیا ہے، اداریہ نہیں بلکہ دلی کے مشہور صحافی معصوم مراد آبادی کا ایک، اور انہوں نے آرڈیننس کو ہتھ کنڈا قرار دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ 5 ریاستی اسمبلیوں کے انتخابات سے قبل حکومت نے یہ بہت بڑا داؤ کھیلا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس اقدام سے بی جے پی کو کوئی سیاسی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ وہ اس اقدام سے اپنے ان فرقہ پرست ووٹرز کو خوش کرنے میں کامیابی ضرور ہو جائے گی جو مسلم دشمنی کے ہر کام سے توانائی حاصل کرتے ہیں۔ بی جے پی نے اپنے فرقہ وارانہ سیاست سے ملک میں ایک ایسا طبقہ پیدا کر دیا ہے جو مسلمانوں کو جسمانی، ذہنی اور جذباتی سطح پر تکلیف میں مبتلا دیکھ کر بڑی راحت محسوس کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مودی سرکار کے تمام عوام دشمن
اقدامات کے باوجود یہ طبقہ اس بات سے خوش ہے کہ اس حکومت نے مسلمانوں کو سیدھا کر دیا ہے. سیدھا انہوں نے انورٹڈ کاما میں لکھا ہے. اور اردو ٹائمز کا اداریہ جو کشمیر کے حالات پر ہے، کشمیر کے حالات، فقرہ امروز میں ایک قول ہے کہ دنیا میں انہی لوگوں کی عزت ہوتی ہے جنہوں نے اپنے استاد کا احترام کیا ہے. ہم کوشش کریں گے یہ اداریہ آپ کے سامنے مکمل طور پہ پڑھ دیا جائے. اس کے ساتھ ہی آج کل کے کالم میں سینئر صحافی جو اردو ٹائم سے وابستہ ہیں، انہوں نے فاروق انصاری، انہوں نے جہیز لعنت ہے یہ سب کہتے ہیں مگر، اور پھر انہوں نے مشورہ دیا کہ تہذیب و تربیت کے بغیر مسلم معاشرے کی اصلاح ناممکن ہے. تو آج یہ ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں عنوان. آج جہیز مسلمانوں میں اس قدر عام ہو گیا ہے کہ جیسے مسلمان دور جاہلیت کی طرف واپس جا رہا ہے، جہاں بیٹیوں کو بیچا اور خریدا جاتا تھا. حالانکہ اسلام دنیا میں اس لیے مقبول ہوا کیونکہ اس مذہب میں سادگی تھی، سکون تھا، اونچ نیچ کا فرق نہیں تھا، لوگ ایک دوسرے سے خلوص سے ملتے تھے، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. لیکن آج یہ سب خصوصیات مسلمانوں میں سے چلی گئیں اور مسلمان پھر جس دور سے آیا تھا اسی طرف گامزن ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو فرسودہ رسم و رواج کو ختم کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے تو لوگ مذاق اڑاتے تھے، لیکن جب لوگوں کو اس کا فائدہ اور سکون ملنے لگا تو وہ ذوق در ذوق اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے. لیکن آج حالات یہ ہیں کہ جیسے پہلے معاملہ تھا ویسا ہی آج ہو چکا ہے. علماء کرام جہیز کے خلاف تقریر کرتے ہیں، لیکن جب ان کے گھر کا معاملہ آتا ہے تو کچھ ایسے بھی ہیں جو آنکھ لگائے رہتے ہیں کہ کیا ملے گا. خیر، انہوں نے کہا کہ مشورہ دیا کہ مسلم نوجوانوں میں اخلاق و عادت کو بدلنے کی مہم چلائیں، کیونکہ آج پڑھا لکھا نوجوان بھی ایسی باتیں کرتا ہے جسے سن کر یہ احساس ہو جاتا ہے کہ مسلمان ہی ہوگا. وہ قوم جس میں وحی کا پہلا لفظ پڑھنا نازل ہوا، وہ قوم جس نے علم و عمل کو اپنا شعار بنایا، تہذیب و ادب و اخلاق کو پیکر بنایا، پوری دنیا پر چھا گیا. آج وہی قوم راندِ درگاہ صرف اس لیے ہو گئی کیونکہ اس نے اپنی تمام صفات کو بدل دیا، اس سے عاری ہو گئے اور وہی صفات کو دوسروں نے اپنا کر ترقی کی. جو جاہل تھے، پسماندہ تھے، بد تہذیب و بد کردار تھے، آج وہ تہذیب یافتہ ہو گئے اور مسلمان ان کی جگہ لے بیٹھا ہے. اس لیے مسلمان علم حاصل کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت بھی اسی طرح ہونا چاہیے، ورنہ سب بیکار ہے. اس میں والدین کی بھی غلطی اور کوتاہی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تہذیب و ادب و شرافت کا درس دینا بھول گئیں. پہلے یہی مائیں اپنے بچوں کے ساتھ قاعدہ لے کر بیٹھتی تھیں، انہیں پانی پینے کا آداب، دوسروں کے سلام کرنے کا طریقہ، بڑوں کا ادب، بڑوں کا احترام کرنے کا سلیقہ سکھاتی تھیں. اب ماؤں کو ٹی وی دیکھنے سے فرصت نہیں، وہ بچوں کو کیا پڑھائیں گی، کیا سمجھائیں گی. ان بچوں کے بگاڑ میں زیادہ ہاتھ ماؤں کا ہے. ضرورت سے زیادہ لاڈ پیار سے بھی بچہ بگڑ جاتے ہیں. یہ وقت بہت نازک ہے. مسلمانوں میں ایک دو خرابی ہوں تو گنایا جا سکتا ہے، ساری خرابیاں پائی جا رہی ہیں. ان حالات میں مائیں بیدار ہوں اور اپنے بچوں کی صحیح پرورش تربیت کا عزم کریں. اسی طرح نچلی سطح سے کی جانے والی اصلاح اوپر تک جائے گی اور ایک نہ ایک دن مسلمانوں کا ماضی لوٹ آئے گا. کشمیر کے حالات پہ ایڈیٹوریل میں کہا گیا ہے کہ یہ دانش مندی نہیں ہوگی کہ بلدیاتی انتخابات منعقد کرائے جائیں، کیونکہ کشمیر کے حالات ایک بار پھر دھماکہ خیز ہو گئے ہیں اور حکومت کی جانب سے اسے قابو کرنے میں ناکامی کا مظاہرہ ہوا ہے. اخبار نے مشورہ دیا ہے کہ مودی کو بی جے پی نے اس وقت ہر اس حکمت عملی پر عمل کرنا شروع کر دیا تاکہ مودی کو اس بار پھر ہیرو بنانے میں کوئی دقیقہ نہ اٹھایا جائے. اب یہ دیکھنا ہے کہ جموں کشمیر میں بلدیاتی چناؤ ہوتے ہیں یا پھر بی جے پی
اسے منسوخ کر کے پہلے حالات کو معمول پر لانے کی کوشش کرتی ہے۔ ہمارا تو حکومت سے یہی کہنا ہے کہ ریاست میں پہلے حالات کو معمول پر لانے کی کوشش کی جائے، پھر جب چاہے تب الیکشن کروا لیا جائے، لیکن اس وقت ریاست میں امن کا قیام بہت ہی اہم ہے۔ ہمارے سامنے روزنامہ راشٹریہ سہارا موجود ہے اور صفحہ اول پہ سعودی ڈے کے سلسلے میں الیوم الوطنی المملکۃ العربیہ السعودیہ کا پورا صفحہ اول اور صفحہ نمبر 3 پہ ایک سرخی بلکہ دو ایک چھوٹی سی جدید اسلحہ کے بارے میں فوجی سربراہ بپن راوت نے کہا ہے کہ رافیل معاملے پر جاری تنازع پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں مسلسل جدید اسلحہ کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے مایوس وزیر اعظم نے کہا کہ وزیر خارجہ کی میٹنگ رد ہونا مایوس کن۔ اب ہم صفحہ نمبر 5 شاید 5 پہ ان کا اداریہ ہے اور بلکہ 6 پر 7 پہ سوری جس میں اس میں بھی اداریہ جو ہے وہ 3 طلاق کے سلسلے میں ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے دوہرا معیار میں کہ صرف طلاق کے جو واقعات پیش آئے ہیں، وزیر قانون روی شنکر پرساد کے مطابق اگست 2017 سے 13 ستمبر 2018 تک طلاق ثلاثہ کے 201 معاملات سامنے آئے ہیں، جبکہ دارالحکومت دہلی سے اپنی سرحدیں شیئر کرنے والے ہریانہ میں گزشتہ 4 برسوں میں آبروریزی کے واقعات میں 47% اضافہ ہوا ہے۔ ہریانہ میں عورتوں کے اغوا کی تعداد میں 100% اضافہ ہوا ہے، جبکہ چھیڑ چھاڑ کے واقعات میں 28% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ خود ہریانہ کے وزیر اعلیٰ منوہر لال کھٹر نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ عورتوں کے خلاف مظالم کے 10,000 معاملات صرف ستمبر 2017 تک درج ہوئے ہیں۔ 2018 میں چھیڑ چھاڑ کے واقعات کا اضافہ تشویشناک حد تک ہے۔ یو پی میں یوگی آدتیہ ناتھ کی حکمرانی والی ریاست میں 2018 کے ابتدائی 3 مہینوں میں عورتوں کے خلاف سنگین مجرمانہ مظالم کے 76,000 واقعات درج کیے گئے ہیں۔ 2016 میں یہ واقعات 49,000 ہی تھے۔ تو اس پر اخبار نے کہا ہے کہ جملہ خواتین کی سنگین صورت حال کے برخلاف مسلم خواتین کے طلاق ثلاثہ کے فقط 201 معاملات میں پارلیمان سے بالا آرڈیننس بنا کر قانون نافذ کرنا حکومت کے دوہرے پیمانے کو اجاگر کرتا ہے اور بین السطور ہندوستان کی فرقہ وارانہ سیاست کا مظاہر ہے۔ اخبار کے سابق ایڈیٹر جو کالم لکھ رہے ہیں شوشے کے طور پہ ڈاکٹر اسد رضا نے 2019 کے عام انتخابات پر دھرم کے سائے مضمون لکھا ہے، تو جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 2019 کے لوک سبھا الیکشن میں بی جے پی اور کانگریس دونوں دھرم کے کارڈ کھیلیں گی۔ 2019 کے عام انتخابات پر دھرم چھایا رہے گا، لیکن ہندوستانی عوام سیاستدانوں کے دھارمک چکر ویو میں نہیں پھنسیں گے۔ وہ دیانتدار اور عوام کے لیے صدقے دل سے کام کرنے والے امیدواروں کو ووٹ دیں گے۔ انہوں نے کہا یہ اس بات سے آگے کہ آپ دونوں پھر الجھ پڑے خان صاحب، یہ ان کا انداز مزاحیہ ہے، آپ صحیح فرماتے ہیں چنچل داس، اس طرح سے۔ ایک اور مضمون جہاں نما میں ڈاکٹر منور حسن کمال صاحب نے راہ اعتدال انسانیت کی سب سے بڑی میراث، دنیا میں اب بھی جو تباہیاں آ رہی ہیں ان کے لیے بھی انسان ہی ذمہ دار ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اعتدال پسند بن جائے، مساویانہ زندگی گزارے اور قوم کی فلاح و بہبود کے لیے اپنے علم کو، اپنی قوت کو اور اپنے وسائل کو استعمال کرے۔ اس سے دنیا میں بھی سرخرو ہوگا اور آخرت میں بھی
فوز و فلاح پائے گا۔ اسی میں انسانیت کی بھی بقا ہے اور انسانوں کی بھی۔ تو دوستو، یہ ہم نے 2 اخبارات آج آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اور اس میں وقت بڑھانے کی ضرورت شروعاتی دور ہے۔ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔